جی لگا. ہیلو ہیلو ہیلو. بادشاہ سید بھٹا صاحب اور جو دیگر مقررین ہیں انہوں نے اس زبان کے ہر رنگ کے حوالے سے، جہد کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے جو مسائل اس وقت مادری زبانوں کو پیش ہیں کہ اس حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو تقریباً سبھی لوگ کر چکے ہیں. میں ایک شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا، اور یہ کوئی 30 یا 35 سال پہلے کی بات ہے. 1988 یا 1999 کی بات ہوگی، جب گورنمنٹ کالج بوسنور ملتان میں نے داخلہ لیا تو وہاں پہ رانا اور تصویر احمد سے جو پہلی ملاقات ہوئی، اور جس چیز نے مجھے حیران کیا اس زمانے میں وہ یہ تھی کہ جب ابھی رانا اور تصویر احمد کے دودھ کے دانت ہوتے تھے تو یہ اس زمانے میں بھی ان لوگوں کو ڈھونڈتا تھا جو یہ بولی بولتے ہوں، اور اس زمانے میں بھی وہ ان طالب علموں کو اس مفلوق الحالی کے زمانے میں کہ جب ابا جی جیب خرچ بھی زیادہ نہیں دیتے تھے، یہ اکٹھا کر کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں، کسی نہ کسی گھر میں یہ مل بیٹھتے تھے. تو مجھے ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. تو رانا تصویر احمد کی شخصیت میں یہ میں 30-32 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو خوبی موجود تھی کہ وہ ہر بڑے ذہن کی طرح اپنی جڑوں کی تلاش میں رہنے والا نوجوان، یہ مجھے محسوس ہوا. اور یہ سفر کوئی 1 2 یا 4 5 برس کا نہیں ہے، چونکہ میں اس کا شاہد ہوں، میں نے خود دیکھا ہے. اور آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے، لاہور کالج برائے خواتین سے، یا لاہور یونیورسٹی سے، یا جامشورو یونیورسٹی سے جو اسکالر پیدا ہو رہے ہیں جو اس زبان پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے وہ اخلاص ہے، وہ محبت ہے، وہ اپنی جڑوں کی تلاش کا وہ سارا سفر ہے جو ان 3 دہائیوں میں رانا اور تصویر احمد نے طے کیا ہے. یہ اس نے وہ جیسے اشفاق صاحب کہتے تھے کہ یہ تیرے من چلے کا سودا ہے کھٹا اور میٹھا، تو یہ اس نے من چلے نے یہ سودا کیا، اور کھٹا میٹھا جو تھا وہ آج ہمارے سامنے آیا. کہ ابھی دوست یہاں ذکر کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں یا مختلف مراکز میں جو آج گفتگو ہو رہی ہے، لوگ یکجا ہو رہے ہیں، تو یہ محنت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے آپ سب لوگ ٹیم کا یہاں حصہ بنے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں باثمر ہوگا. جو ان کے ساتھ دوست احباب شامل ہوئے، میں فرداً سب کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن وہ سبھی دوست احباب نے مل کے اس زبان کو ایک شناخت دینے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی یاد میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ ملتان میں جو ان
کا آبائی علاقہ ہے، اسے آبائی وہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں بھگوان پور، وہاں میں بہت باقاعدہ جاتا رہا ہوں ان 20 25 30 سالوں میں، اور وہاں پہ جو لوگ اس ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں شام کے وقت، جو گفتگو کرتے ہیں، جو ضرب الامثال، جو محاورے، جو لوگ کہانیاں، نجمہ صاحبہ کا موضوع ہے یہ، لوگ کہانیاں، یہ چیزیں بڑی قیمتی محسوس ہوتی تھیں مجھے، اور یہ ہر خطے کی مادری زبان میں یہ چیزیں قیمتی ہیں۔ وہ جب تک یہاں بات کی گئی کہ وہ جب تک جو ہے نا بولی جاتی رہتی ہیں وہ تب تک شاید ہوا میں رہتی ہیں، لیکن جب انہیں لکھا جاتا ہے، جب انہیں کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ کی شکل دی جاتی ہے، جب کسی رسالے میں کوئی کہانی، کوئی ناول کا حصہ، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، یہ ساری چیزیں جب ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں آتی ہیں تو پھر ان پر وہ تحقیق ہو سکتی ہے، ان پہ جناب بات ہو سکتی ہے۔ سو یہ ایک بڑا خوش آئند ہے کہ یہ زبان اب تحریری شکل میں جب سے سامنے آئی ہے، تو مسعود اشر جیسے ہمارے سینئر لکھنے والے کی وہ توجہ جب اس طرف ہوئی، انہوں نے اس پر روزنامہ جنگ میں کالم لکھا۔ ہمارے پاکستان کے بہت مایہ ناز ناول نگار حسن منظر صاحب، جو اس وقت وہاں کراچی میں ہیں، وہ مختلف سیمینارز میں یا کانفرنسز میں یا گفتگو میں یا انٹرویو میں وہ اب ہریانوی زبان پہ بات کرتے ہیں۔ یہ اثر ہوتا ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، جب آپ اسے کسی رسالے میں یا کسی لکھی ہوئی شکل میں آپ اسے سامنے لے کر آتے ہیں، تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ قومی دھارے پر لازمی پڑتا ہے۔ دوسری ساتھ ساتھ یہاں بات کی گئی بچوں کے حوالے سے، یہ ایک بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے بچوں میں سے ایک جو میرا بیٹا ہے، اس نے بچپن ہی سے ہماری مادری زبان بولی ہے، اس کو ہم نے کانشیسلی، ہم نے شعوری طور پر اس کے سامنے اردو یا پنجابی یا انگریزی کی بجائے وہ بچپن ہی سے ہم نے اس کو اپنی مادری زبان میں، اور آج وہ ماشاءاللہ 15 16 سال برس کا ہے، تو اس بچے کی ذہانت میں اور ہمارے گھر کے دوسرے بچوں کی ذہانت میں زمین آسمان کا فرق ہے، صرف مادری زبان سے جڑے رہنے کی وجہ سے۔ جب بھی کوئی بچہ کسی مادری زبان میں بات کرتا ہے، مادری زبان میں سوچتا ہے، مادری زبان میں لکھتا ہے، تو اس کے ہاں بڑے مسائل کو اور اطراف کی چیزوں کو سمجھنے میں ایک بہت مدد ملتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ وہیں ہائیڈلبرگ جرمنی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں جرمن زبان کے کچھ لفظ ہیں، تو وہ گفتگو میں جب آئے تو وہاں کے جو جرمن اسکالر تھے وہ چونکے، اور محفل کے بعد انہوں نے مجھے اسپیشل الگ کر کے یہ مجھ سے پوچھا کہ یہ جو 2 3 لفظ ہیں، مثال کے طور پہ ایک لفظ ونڈربار، وہ کہنے لگے کہ ایشیائی جب یہاں پہ آتے ہیں وہ اسے بولتے ہیں ونڈر بار، لیکن آپ نے اسے بولا ہے وہ پیور جرمن لہجے ساؤنڈ کے اندر بولا ہے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، ہم نے اپنے اسکول میں، کیونکہ جو بھی بچہ اپنی مدر ساؤنڈ میں بڑا ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی زبان ہو، تو اس میں تلفظ اور لہجے اور جو صوتیات ہیں، آواز جسے ہم کہتے ہیں، اس کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، اور جو بچہ اپنی مادری زبان کے سائے میں بڑا نہیں ہوتا اس کا اظہار کمزور ہوتا ہے، اس کی شخصیت کمزور
جو بن سکتی ہے وہ چیزوں کو سمجھنے میں کمزور ہوتا ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو سامنے کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس تک ہم اپنی مادری زبان لے کر جائیں، تو یقین جانیے کہ اس کاوش سے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جو یہ قاعدہ ہے، اس سے بہتر کاوش ان بچوں کے لیے آپ اور ہم نہیں کر سکتے۔ سو یہ ایک یعنی علاقائی معاملہ نہیں ہے، وہ جو سید بھٹہ صاحب نے کہا یہ انسانی معاملہ ہے۔ ہم اسے کسی بھی طور ہم لسانی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے ہم اس بات کو مقامیت کا رنگ نہیں دے سکتے۔ یہ انسان کے سوچنے کا ایک رخ ہے، اور اپنے بچوں کو مادری زبان سے محروم کرنا، بچوں کو مادری زبان سے دور رکھنا، یہ قاعدے ان کے لیے نہ بنانا، تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے جو بھٹہ صاحب نے کہا کہ ہم انسانی زندگی کا ایک بڑا رخ ان پہ بند کر سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں یہاں ڈاکومنٹ ہو کے آئیں گی، لکھی ہوئی آئیں گی، اب یقین جانیے کچھ نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ میں 2 دن پہلے میں نے قاعدہ دیکھا ہے، اور میں اب تک یہ سوچ رہا ہوں کہ اس زبان میں مختلف حروف کے اوپر جو نقطہ اور توئے ڈلا ہوا ہے، یہ سرائکی میں بھی ہے۔ جان پچھان کھاون پیون اٹھن باون، وہ جیسے خواجہ فرید نے کہا میرے سمجھن جان سونیان بھی تو وہ جو املا ہے لکھنے کی، وہ سندھی میں بھی یہی ہے، سرائکی کا رسم الخط جو ہے وہ بھی یہی ہے، اور اب ہریانوی میں مجھے کچھ الفاظ ایسے ملے ہیں کہ جن کے رسم الخط میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لکھی ہوئی چیز سے یہ سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ سندھی کا اور ہریانوی کا اور سرائکی کا جو رسم الخط ہے کچھ الفاظ میں، وہ اگر ایک ہوا تو کب ہوا، کس دور میں ہوا؟ دونوں جغرافیائی حدود ان کی مختلف ہیں، لیکن یہ چیزیں رسم الخط میں سانجھی کیسے ہوئی؟ تو جب رانا تصویر احمد صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے یہ چیزیں ڈاکومنٹ کرے گی، یقین جانیے یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے علمی حلقے کے لیے نئے سوالات کا باعث ہوں گے۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کا جو دوسرا ایڈیشن آئے گا اس میں یہ بتا رہے تھے کہ کچھ جو ہے نا کاتب سے بھی مدد لی جائے گی، اور جو قاعدے کے اصول ہیں وہ اور زیادہ جو ہے نا بہتر ہوں گے۔ میں ذاتی طور پر اسے اس جو ہے نا قاعدے کو دونوں حوالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ انسان کو دیکھنے کا ایک رخ جو آپ نے اسے زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور لسانیات میں صوتیات میں کچھ نئے سوالات بھی اس متن کی بنیاد پر انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔